نبی اسلام نے فرمایا 3 شخص جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. پہلا جو شخص ہے فرمایا دعوت المظلوم، ایسا بندہ کہ جو مظلوم ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 دعوت المسافر، ایسا بندہ جو سفر کی حالت میں ہے، اپنے علاقے سے باہر ہے، گھر بار کو چھوڑا ہوا ہے، سفر کی حالت میں ہے، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے. اور تیسرا وہ خوش نصیب ہے، نبی اسلام نے فرمایا دعوت الوالد للولد، تیسرا وہ بندہ ہے کہ جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس ایسے شخص کی دعا کو رد نہیں کرتا. یعنی اگر والدین ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. آج ہمارے لوگ دعاؤں کے لیے فلاں دربار پہ، فلاں درگاہ پہ، فلاں محفل میں، فلاں مجلس میں، فلاں بزرگ کے پاس فلاں وقت پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم کس وقت دعا کریں ہماری دعا قبول ہوگی. ایسا کون سا وظیفہ ہے جو ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات دے دے گا؟ ایسا کوئی عمل بتا دے جو ہماری مشکلات کو ٹال دے. مارے پھرتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہماری مشکلات ٹل جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. او بھائی، ولی اللہ کون ایسا نیک بندہ ہے، مستجاب الدعوات ہے، جس سے دعا کروائیں اس کی دعا رد نہ ہو؟ کہاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ ایسے بزرگ، ایسے ولی تمہارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے والدین، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لیں، وہ دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا. دعوت الوالد للولد، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. جہاں پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بلکہ حدیث میں نبی اسلام نے فرمایا کہ دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. صرف ماں نہیں بلکہ والد. اور یہاں پہ تو صریح الفاظ ہے، نبی اسلام نے فرمایا والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نے ایک جگہ پہ حدیث سنائی، بڑا عرصہ ہو گیا ہے، ایک شخص آیا میرے پاس، اس نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کی میں نے تقریر سنی تھی اور یہی حدیث سنی، میری اولاد نافرمان تھی، میرا کہنا نہیں مانتی تھی، میں بڑا پریشان تھا، بڑے وظیفے، ادھر ادھر باغ، علاج کروا، یہ کر وہ کر، کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. میں نے جب آپ سے یہ حدیث سنی کہ اللہ تعالیٰ والد کی اولاد کے حق میں دعا کو رد نہیں کرتا، میں تہجد کے وقت اٹھا اور میں نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، میری اولاد میری فرمانبردار بن گئی ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہی باتیں پوچھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا، غلطیاں اور والدین کی بھی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اچھی تربیت نہیں کرتے. اب جب اچھی تربیت نہیں کرتے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، پھر آگے پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، ایسا کوئی طریقہ بتا دیں، ایسا کوئی پڑھ دیں کہ میں اپنی اولاد کو کھلاؤں، فرمانبردار بن جائے، اچھی بن جائے. آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس کے باوجود بھی نافرمان اور بری نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ کی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ نبی اسلام کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ